اب جی جس طرح کہ ہماری اکثر ماؤں بہنوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ کھانے میں نمک یا مرچ وغیرہ زیادہ ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں کسی چیز کو چکھنا کیسا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اور درود حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پیش کرنے کے بعد آپ تمام ویورز کو فضا اسلامک چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں روزے کے متعلق چند بہت ہی اہم مسائل بیان کروں گی جن کا جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ویورز آپ نے ویڈیو کو مکمل آخر تک سننا ہے اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے۔ ہمارے ہاں چند بہت ہی اہم باتیں مشہور ہیں کہ اگر سرما لگا لیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر روزے کی حالت میں کسی شخص نے تیل یا سرما لگا لیا اور اس کے اثر سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بے شک کہ وہ تیل اور سرما کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو اور سرما کا رنگ تھوک میں بھی دکھائی دیتا ہو، کسی بھی حال میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہار شریعت صفحہ 57 اور حصہ پنجم۔ اب ہمارے ہاں ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے کہ بھول کر کھانا کھا لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، یاد آتے ہی لقمہ پھینک دیا، صبح صادق سے پہلے کھا رہی تھی اور صبح ہوتے ہی اگل دیا تو روزہ نہ ٹوٹا، اور اگر یاد آنے کے بعد نگل لیا تو دونوں صورتوں میں روزہ جاتا رہا۔ ان دونوں صورتوں میں اس پر کفارہ واجب ہے۔ بہار شریعت صفحہ 57۔ اب جی کیا کہہ آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ قصدن منہ بھر کر کہہ کی اور اس کو یہ معلوم بھی ہے کہ یہ روزے کی حالت میں ہے، قصدن کرنے سے یعنی قصدن کہہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، منہ بھر کر ہو یا منہ بھر کر نہ ہو۔ فتاوی در مختار اور بہار شریعت۔ ہاں اگر بیماری کی وجہ سے کہہ آ جائے تو پھر اس کا حکم الگ ہے کہ اگر بلا اختیار یعنی کہ جس طرح کے انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلا اختیار کہہ ہو گئی اور منہ بھر کر ہے، تو اگر اس نے یہ کہہ لٹا لی اگرچہ اس میں سے چنے کے برابر حلق سے اتری، روزہ جاتا رہا، اور اگر حلق میں دوبارہ واپس نہ جائے تو خود بخود منہ بھر کر کہہ ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ فتاوی در مختار بہار شریعت۔ اب جی جس طرح کہ ہماری اکثر ماؤں بہنوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ کھانے میں نمک یا مرچ وغیرہ زیادہ ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں کسی چیز کو چکھنا کیسا ہے۔ کیا کوئی چیز چکھ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے دار کو بلا عذر کسی چیز کو چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ اگر عورت کا شوہر بد مزاج ہے یا ہانڈی میں نمک کم یا زیادہ ہو گیا تو وہ اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، تو چکھنے میں حرج نہیں۔ چبانے کے لیے عذر یہ ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ کہ روٹی نہ کھا سکتا ہو اور کوئی نرم غذا نہیں جو اس کو کھلائی جائے، نہ ہی اس گھر میں حیض اور نفاس والی عورت ہے، اور نہ ہی کوئی اور بے روزہ دار اس گھر میں موجود ہے جو اس بچے کو کھانا چبا کر کھلا سکے، تو ایسی صورت میں عورت بچے کو کھانا چبا کر کھلا سکتی ہے اور یہ چبانا مکروہ نہیں ہے۔ لیکن سالن چکھنے میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ صرف زبان سے چکھ کر بعد میں کلی کر لی جائے، اس کا ذائقہ جو ہے حلق تک نہ پہنچے۔ فتاوی در مختار بہار شریعت صفحہ 63۔ اب جی ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ سحری میں کتنی تاخیر
मुस्तहिब है। सहरी में इस कदर तख़ीर करना मुस्तहिब है कि सुबह के होने में शक ना हो। अगर सुबह के होने में शक हुआ तो मकरूह है। इस मसला को ज़रा समझ लीजिएगा कि अगर अज़ान होने से पहले-पहले अज़ान होने से 2 मिनट पहले तक हम सहरी का खाना खा सकते हैं। हमारे यहाँ अक्सर रिवाज है कि कह देते हैं कोई बात नहीं अभी अज़ान हो रही है। अज़ान होने से 2 मिनट पहले ही खाना खाना छोड़ देना चाहिए और सहरी जो है आखिरी वक़्त तक खाना खाते रहना चाहिए और इफ्तारी में जो है वो जल्दी करनी चाहिए, यानी इफ्तार में देर नहीं करनी चाहिए। जैसे ही इफ्तार का ऐलान हो, फ़ौरन रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए, यानी सहरी में ताख़ीर की जाए आखिरी वक़्त तक और इफ्तारी में जल्दी की जाए कि शुरू वक़्त में ही रोज़ा इफ्तार कर लिया जाए। फ़तावा आलमगीरी और बहार शरीयत। व्यूअर्स अगर आप रोज़े के मुतल्लिक मज़ीद कोई फ़िक़ही मसाइल जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दें, फिर हम उन मसाइल के मुताबिक वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।